अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। एमक्यूम से मुताल्लिक एमक्यूम की सियासत, मुस्तकबिल और जो हाल में चल रहा है उसका हाल इस वीडियो में आपको बताना है, क्योंकि सूरत हाल काफ़ी नाजुक है, आगे बढ़ रही है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एमक्यूम पाकिस्तान जब से वजूद में आई है वो उनको कामयाब करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, और न सिर्फ भरपूर कोशिशें की जा रही हैं बल्कि सपोर्ट भी हासिल है। अब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और कराची की ख़ास तौर पर 9 नशिस्तों के ऊपर, और ज़िमनी इंतखाबात में एमक्यूम को कामयाब करने के लिए फ़ार्मूला तय पा गया है। क्या फ़ार्मूला है, कितनी मुमकिन तौर पर सीटें मिल सकती हैं, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको मुसलसल जब एमक्यूम के धड़ों का मर्जर था उस हवाले से हम अपडेट कर रहे थे कि कौन सा ओहदा किसको मिलेगा, तो अब ओहदे तकरीबन दे दिए गए हैं। अब कौन सी ज़िम्मेदारी कौन संभाल रहे हैं, उसकी तफ़सीलात भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे एमक्यूम बानी की जो प्रॉपर्टी है उस हवाले से। तकरीबन 4 रोज़ के बाद बड़ा फ़ैसला लंदन की अदालत से आने वाला है। उसके बाद जो है सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो सकती है। एक तो ये है कि लंदन की जायदादों का फ़ैसला मुमकिन तौर पर बानी एमक्यूम के ख़िलाफ़ आ जाता है। पार्टी की जो पॉलिसी है या पार्टी की जो ऑनरशिप थी उसके ख़िलाफ़ आ जाता है। तो लाहेमल क्या होगा, उस हवाले से कुछ लंदन में मौजूद या दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद जो एमक्यूम के बानी से वाबस्ता जो रहनुमा हैं उनसे हमारी बात हुई। उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि उनका ये कहना है कि चूँकि उनको इम्कान है, बल्कि उनको यकीन है कि जिस तरह के दलाइल हुए अदालत के अंदर, जिस तरह गवाह और सबूत पेश किए गए और जिस तरह का एविडेंस अदालत के अंदर रखा गया, उनको यकीन है कि बानी एमक्यूम ना सिर्फ पार्टी की उनकी ऑनरशिप है वो हासिल कर लेंगे, यानी कि उनके नाम रहेगी, पार्टी उन्हीं की है, बल्कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका केस भी जीतेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनकी ज़ाती मलकियत नहीं बल्कि केकेएफ की या फाउंडेशन की मलकियत है। तो लिहाजा उन प्रॉपर्टी तो एक आम कारकुन की है, और जिस तरह मदद करनी होती थी पहले या अब वो उसी तरह सिलसिला जारी है। तो लिहाजा कोई ज़ाती मकसद के लिए ना प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही थी और ना ही होगी। तो लिहाजा जो एमक्यूम पाकिस्तान की तरफ से जो रहनुमाओं की तरफ से केस किया गया है, ख़ासतौर पर वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब की तरफ से, वो केस को मानते ही नहीं है। उनका ये कहना है कि उन्होंने ज़ाती अनाद की बुनियाद पर केस ज़रूर किया है, लेकिन वो केस हार जाएंगे। तो बहरहाल वो पुरुमीद है, और ये जो फ़ैसला है 1-2 दिन में तकरीबन अगले पीर या मंगल तक जो फ़ैसला है तकरीबन 72 घंटे लगभग उसमें हो जाएगा। उसमें ना सिर्फ जो ऑनरशिप है पार्टी की उसका फ़ैसला होगा कि पार्टी के असल मालिक असल ऑनर कौन है, बल्कि प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक भी जो है वो बड़ा फ़ैसला होने वाला है, क्योंकि वहाँ के जो फ़ैसले हैं, वहाँ की अदालतों के फ़ैसले हैं, उस पे ना तो कोई सवाल उठा सकता है, ना कोई तनकीद कर सकता है, ना ही कोई कीचड़ उछाल सकता है। तो अब देखना ये है कि लंदन की अदालत से फ़ैसला आता किसके हक़ में, लेकिन जिसके हक़ में भी आएगा उसकी डायरेक्शन, सियासत में उसकी डायरेक्शन का जो है वो फ़ैसला या उसका तयन भी होगा। तो लिहाजा उसके ऊपर लोगों की नज़रें हैं, और जैसे जैसे दिन फैसले के करीब आ रहे हैं वैसे ही लोगों की बेचैनी में काफ़ी इजाफा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर फ़ैसला बानी एमक्यूम के हक़ में आता है तो मुमकिन तौर पर केस दायर करने का चूँकि इस तरह का केस वहाँ की अदालतों में दायर नहीं किया जाता, तो भारी जुर्माना आयद भी करना पड़ सकता है जिन्होंने केस किया उनके ऊपर वहाँ की अदालत की तरफ से। बाकी चूँकि ये भी इतलात हैं कि जो माजी में बल्दियाती इंतखाबात हुए या ज़िमनी इंतखाबात हुए, बानी एमक्यूम की तरफ से बाइकॉट का ऐलान किया जाता था, लेकिन आने वाले दिनों में जो 16 मार्च को इंतखाबात होने, ज़िमनी इंतखाबात होने, उसमें बताया गया है कि फ़िल वक्त ऐसा कोई प्लान नहीं है कि बानी एमक्यूम बाइकॉट का ऐलान करें। अब आगे वाले दिनों में ज़ाहिर है रोज़ सियासत में तब्दीली आती रहती है, आने वाले दिनों में कुछ और भी तब्दीली हो सकती है, कोई और चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन फ़िल वक्त जो हमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि फ़िल वक्त कोई जो है वो उनकी तरफ से बाइकॉट का फ़ैसला नहीं किया गया। लेकिन सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इलेक्शन के जो ज़िमनी इंतखाबात के जो दिन करीब आएंगे, क्योंकि 1-2 दिन में फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ, और कौन कौन सी नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात होने उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। तो फिर वो जैसे जैसे दिन करीब आएंगे तो
تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ زیادہ اس کا اندازہ ہو سکے گا، معاملات کا جو وہ کھل کے چیزیں سامنے آ سکیں گی۔ اچھا جناب، عہدے پہلے جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کے تقسیم ہوئے تھے، اب باقاعدہ طور پر جو سینئر عہدے ہیں ایم کیو ایم کے وہ تقسیم ہو گئے ہیں اور اس میں ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر ان ذمہ داریوں پہ کام جو ہے شروع کر دیا گیا ہے۔ اس میں تمام جو ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے جس میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے، جس میں لکھا ہوا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس میں سرکولر میں بتایا گیا ہے کہ تمام جو ذمہ داران ہیں، کارکنان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے سینئر رہنماؤں جس میں نسرین جلیل صاحبہ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار، سید مصطفیٰ کمال کو رابطہ کمیٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انیس قیوم خانی صاحب کو ڈپٹی کنوینر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ اطلاع دی گئی ہے تمام کارکنان کو اور ذمہ داران کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار مصطفیٰ کمال صاحب کے نیچے کام کریں گے، اور جس طرح کا سرکولر ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ عامر خان کے نیچے انیس قیوم خانی کام کریں گے، لیکن جو بتایا گیا ہے وہ تنظیمی معاملات، جو کہ تنظیمی اسٹرکچر ہے اور جس طرح کے ڈھانچے کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ چونکہ یہ بھی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بانی سے ایک جو ان کا ایک تنظیمی اسٹرکچر تھا اس سے ہٹ کے ایک الگ سے جو ہے وہ اسٹرکچر بنایا جائے، تاکہ وہ یاداشت یا باقیات یا ایسی چیزیں جو وہ ختم کر دی جائیں اور ایک نئے سرے سے ایک نئے انداز سے پارٹی کو جو ہے چلایا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک تو پارٹی کا ڈھانچہ، اس کا اسٹرکچر مکمل طور پر تبدیل کرنے کی کوششیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پر مستحکم کرنے کی بھی کوششیں جاری ہیں۔ تو اسی انداز سے بتایا جاتا ہے کہ چونکہ لیڈ کریں گے پارٹی کو مصطفیٰ کمال صاحب، اور اس کے بعد پھر باقی جو رہنما ہیں وہ ان کے نیچے کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنظیمی معاملات ہیں وہ انیس قیوم خانی، حالانکہ پی ایس پی میں وہ صدر تھے، اور اس کے بعد پھر یہاں پر آ کے انہوں نے ڈپٹی کنوینر کی جو پوسٹ ہے وہ قبول کی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ذمہ داری ہے وہ تنظیمی معاملات کو سنبھالنے کی اور چلانے کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ بانی ایم کیو ایم کے ساتھ جب ہوتے تھے تو تمام جو تنظیمی معاملات تھے، یہ جتنے بھی یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما دیکھتے ہیں آپ، چاہے عامر خان صاحب ہیں یا اس کے بعد پھر وسیم اختر صاحب ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب، خواجہ اظہار، اس کے بعد پھر اگر دیکھا جائے تو فیصل صاحب زواری، یا جتنے بھی بڑے بڑے آپ نے جو نام کے ساتھ بڑے بڑے ان کے عہدے بھی رہے، وہ انیس قیوم خانی کے نیچے کام کرتے رہے، کیونکہ انیس قیوم خانی تنظیمی معاملات کو ہینڈل کرتے تھے، اور وہ ان کی جو پاور ہے وہ بانی ایم کیو ایم کے بعد ان کی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر پاور سمجھی جاتی تھی، پاورفل طریقے سے وہ چیزوں کو چلانے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تو بہرحال اب یہ تمام ذمہ داریاں ان کو دے دی گئی ہیں، اور جو اسٹرکچر ہے تنظیمی مکمل طور پر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اچھا جناب، اس میں جو ضمنی انتخابات ہونے کراچی میں قومی اسمبلی کے نشستوں کے اوپر، اس میں جو ایک ہے NA 241، NA 242، NA 243، NA 244، NA 247، NA 250، NA 252، NA 254 اور NA 256۔ اچھا، اس میں جو دو جو NA کی نشستیں ہیں وہ ضلع وسطی میں ہیں، اس کے علاوہ 2 نشستیں ضلع غربی میں، اور اس کے بعد 1 ضلع جنوبی میں نشست ہے، اور اس کے علاوہ 3 جو نشستیں ہیں وہ ہیں جناب ضلع شرقی میں۔ یہ چونکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے، ان کے ایم این ایز کی طرف سے جب استعفے دیے گئے تھے، تو استعفے قبول کرنے کے بعد ان 9 نشستوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ یہاں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو ضمنی انتخابات کے لیے جو 9 حلقے ہیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈیول جو جاری کیا گیا تھا، اس میں 6 فروری سے 8 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ 9 فروری کو امیدواروں کی جو لسٹ ہے وہ جاری کی جائے گی، اور کاغذات نامزدگی کی جو جانچ پڑتال ہے وہ 13 فروری کو اس کا عمل جو ہے مکمل کر لیا جائے گا۔ 9 فروری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی، اور 16 مارچ کو جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق 16 مارچ کو ضمنی انتخابات ہوں گے کراچی کے 9 حلقوں میں۔ اچھا، اس میں دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس پہلے بھی جس طرح 6-7 ایم این ایز ہیں، اور انہوں نے چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں بڑا رول ادا کیا، وہ جب باہر نکلے تو اس کے بعد کس طرح حکومت گئی، اور اس کے بعد پھر جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے اس میں بھی ایم کیو ایم کا بڑا رول ہے، اور اب وہ رول مزید دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑا مضبوط ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو کچھ طاقتور قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ایم کیو ایم پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ بانی سے علیحدگی کے بعد
تو ووٹ بینک بے شمار بلکہ نہ ہونے کے برابر رہا ہے، بے حد متاثر رہا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف ضمنی انتخابات میں ایم کیو ایم کو شکست ہوئی بلکہ شکست ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر شکست نظر آتی ہوئی جو ہے بلدیاتی انتخابات سے بھی ایم کیو ایم نے علیحدگی یا اختیار کی، کنارہ کشی اختیار کی یا بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ چونکہ تمام یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں کہ تمام دھڑے جب یکجا ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک نئی پاور اور ایک نئی جدوجہد اور جستجو کے ساتھ ابھر کر ایم کیو ایم سامنے آئے گی، تو اس کے لیے تو ان کو یقینی طور پر ان کو بڑا ووٹ بینک بھی چاہیے اور بڑا ایک تنظیمی اچھا اسٹرکچر، اور خاص طور پر جو ہے وہ ان کو جو پارٹی ہے نہ صرف مضبوط بلکہ عوام کی بھرپور حمایت بھی درکار ہوگی۔ اب جس طرح کا ماحول چل رہا ہے مستقبل میں بھی شاید بہتر ہو جائے، لیکن جو ماضی قریب میں جو ماحول رہا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے عوام کی دلچسپیاں کم ہو گئی، یعنی کہ الیکشن کا آپ نے ٹرن اوور دیکھا، بلدیاتی انتخابات میں بھی دیکھا، ضمنی انتخابات میں نہ صرف کراچی سندھ کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ پنجاب اور دیگر جہاں جہاں انتخابات ہوتے گئے ہیں تو عوام کی اب دلچسپی اس قسم کی رہی نہیں ہے۔ لیکن پارٹی کو چونکہ رکھنا ہے، پارٹی کو چونکہ انوالو رکھنا ہے اور اس کی پاور پہلے سے زیادہ مضبوط دینی ہے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ طاقتور حلقوں نے یقین دہانی کرا دی ہے، فارمولہ طے پا گیا ہے، کم سے کم 4 سے 5 یا اس سے کچھ زیادہ نشستیں ضمنی انتخابات میں جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس میں ایم کیو ایم کو دی جائیں گی، یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے، کسی بھی صورت ایم کیو ایم کو جتانا ہے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کا جو ایک رول ہوگا سیاست میں، ملکی یا قومی سیاست میں، وہ بڑا اہم ہوگا۔ تو اس لیے یہ فارمولہ طے پا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کی آپ کو مزید جو ہے مضبوطی کے ساتھ ابھرتی ہوئی ایم کیو ایم آپ کو نظر آئے گی، جس میں تمام جماعتوں کو نظر آئے گا کہ ایم کیو ایم کی کتنا پاور ہے۔ پہلے بھی ایم کیو ایم کے باہر نکلنے کی وجہ سے حکومتیں ختم ہو جاتی تھیں، حکومتیں بنتی تھیں ایم کیو ایم کے ساتھ جانے کی وجہ سے، لیکن اب مزید بہتر طریقے سے آپ کو نظر آئے گی۔ بہرحال یہ صورتحال تھی، یہ اپڈیٹس تھی، آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔